کراچی میں ڈاکو شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ گلشن اقبال چورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کا قتل، وزیر داخلہ سندھ کا واقعے کا نوٹس، ایس ایچ او گلشن اقبال کو فوری معطل کرنے کا حکم، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت، اسٹریٹ کرمنلز کا خاتمہ کیا جائے گا، معصوم شہریوں کو دوران واردات قتل کرنے والے درندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار۔ ڈیفنس فیز 8 میں ریٹائرڈ ایس ایس پی کے گھر واردات، 30 تولہ سونا، 44 لاکھ روپے نقدی چوری اور چور سی سی ٹی وی سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ واقعے کا مقدمہ درج، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، پولیس حکام۔ چھوٹی عید پر بڑا ریلیف، اپریل میں بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کہتے ہیں مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی۔ رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے مقرر ہوئی، جس سے ایندھن کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 43 پیسے سے کم ہو کر 2 روپے 75 پیسے ہو گئی، جس سے بجلی کے بلوں میں 1 روپیہ 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ خوشیوں بھری میٹھی عید کا تیسرا اور آخری روز، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں نے بھی موج مستی کا فائنل راؤنڈ کھیلنے کی تیاری کر لی۔ لاہور یہ پارکس میں ڈیرے ڈالنے کے لیے تیار، جبکہ کراچی والے سی ویو کا رخ کریں گے۔ اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ کے رہائشی بھی جی بھر کر انجوائے کرنے کے موڈ میں ہیں۔ خوشیوں بھرے تہوار کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے مہمانوں کے لیے خاص پکوان بھی تیار ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نواب شاہ کے زرداری ہاؤس میں ملاقاتیں، اراکین اسمبلی، پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، صوبائی وزیر ضیاء الحسن نجار، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، ایم این اے شازیہ مری، حاجی علی حسن زرداری سمیت دیگر عید ملے۔ صدر زرداری کی شہید بے نظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد آباد، سابق ایم بی اے جام تماچی انڑ سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی، مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان پر تبادلہ خیال، سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف کا عید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا پولیس کے جوانوں اور سیکیورٹی اداروں کو عید پر امن و امان یقینی بنانے پر خراج تحسین۔ چاروں صوبوں کے آئی جی، سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور انتظامیہ کے افسران کے اقدامات کو سراہا۔ کہا عید پر پیاروں سے دور فرائض سر انجام دینے والے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ۔ صدر آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی افواج کی جانب سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ صدر زرداری کا دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معاملات کے تبادلے کو بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ کہا پاکستان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ صدر زرداری نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے، تنازع جلد از جلد ختم کر کے پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریقین کے حق میں ہے کہ تنازع جلد حل ہو۔ مسئلہ حل نہ ہوا تو اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات 7 اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے۔ 2 ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے، مگر جانتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ بدقسمتی سے یہودیوں کے خلاف دشمنی اور مسلم مخالف جذبات میں اضافہ ہوا۔ ہم کسی کو کسی بھی شکل میں نفرت پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔
علی پور میں دل دہلا دینے والا واقعہ، باپ نے 7 بچوں اور بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قاتل نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تمام افراد کی میتیں سول اسپتال علی پور منتقل، پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں قتل وجہ گھریلو جھگڑا سامنے آیا۔ ملزم ذہنی لحاظ سے صحت مند ہے، درزی کا کام کرتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس، ماں اور 7 بچوں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار۔ آئی جی سے رپورٹ طلب، ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا حکم۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ، امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سفارتکاروں کو تل ابیب اور یروشلم کے باہر ذاتی سفر سے تحکم ثانی روک دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈر جنرل مائیکل کو ریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ وہ اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اسماعیل ہانیہ کو بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیتی خط۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ان شہداء کی شہادت صرف فلسطینی قوم کا نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنانے کی مذمت اور اظہار افسوس کرتے ہیں۔ خط کا متن۔ اسرائیلی فوج کے عید پر بھی غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، 45 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 33,545 ہو گئی جبکہ 76,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کے بعد بھی اسماعیل ہانیہ کا حوصلہ بلند ہے۔ صہیونی فوج کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم، کہتے ہیں شہید ہونے والے بیٹے حماس کے فائٹرز نہیں تھے، فلسطینیوں کا مفاد مقدم ہے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑی چھا گئے۔ آسٹریلین جونیئر اسکواش میں 5 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ حذیفہ شاہد نے انڈر 13 اور ابراہیم زیب نے انڈر 15 کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا۔ انڈر 17 کی کیٹیگری میں یحییٰ خان کی پہلی پوزیشن، لڑکیوں کے مقابلے میں بھی پاکستانی لڑکیاں کامیاب۔ 2 بہنیں مہوش علی نے انڈر 17 اور مہنور علی نے انڈر 13 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اسٹریٹ چلڈرن ڈے منایا جا رہا ہے۔ معصوم بچے کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں لاکھوں بچے بے گھر ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے سماجی تحفظ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔